ارے یہ نہیں ہو سکتا، میں نے ابھی یہاں ہی رکھا تھا۔ ابھی دوپہر کو تو میں لائی تھی، میرا سارا کھانا کہاں چلا گیا؟ کون لے کے جا سکتا ہے؟ ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے یہاں ہی رکھا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ وہ تو میرے رات کا بھی کھانا تھا، اب میں کیا کروں گی؟ اتنی مشکل سے میں نے اسے ڈھونڈا تھا جنگل میں۔ ایسا کون کر سکتا ہے؟ آخر کس میں اتنی ہمت ہو سکتی ہے؟ ہم سب بہت عرصے سے جنگل میں ساتھ رہ رہے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ سب پرندوں نے ایک دوسرے کا خیال رکھا ہے۔ کیا مجھے یہ بات پرندوں کو بھی بتانی چاہیے؟ مجھے لگتا ہے مجھے سب کو بتانا چاہیے تاکہ سب محتاط رہیں۔ اور دوستو، یہ سوچ کر چڑیا باقی پرندوں کی طرف جاتی ہے تاکہ انہیں بھی خبردار کر سکے۔ دوستو، جیسے ہی چڑیا پرندوں کے گھروں کی طرف آتی ہے تو اس کی ملاقات دوسری چڑیا سے ہو جاتی ہے۔ خیر ہے چڑیا، آج کیسے آنا ہوا؟ تم تو اس وقت اپنے گھر پر ہوتی ہو اور آرام کر رہی ہوتی ہو۔ امید ہے سب ٹھیک ہوگا۔ چڑیا، دراصل میں سب کو یہ بتانے کے لیے آئی ہوں، آج میرے ساتھ کچھ عجیب سا واقعہ پیش آیا ہے۔ دراصل میں اپنے گھر میں کچھ دانہ رکھ کر گئی تھی تاکہ میں اس کو رات کے وقت کھا سکوں، لیکن جب میں واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ میرا وہ دانہ غائب تھا اور وہ برتن جس میں نے دانہ رکھا تھا بالکل خالی تھا۔ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا، اس لیے میرے لیے یہ ایک بہت عجیب بات تھی اور میں یہی بتانے کے لیے تم سب کے پاس آئی ہوں۔ ہاں، بات تو بہت عجیب سی ہے، اور تم بتا رہی ہو کہ اس سے پہلے بھی ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہاں بالکل، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، اسی لیے تو مجھے یہ بہت عجیب لگ رہا ہے کہ آخر ایسا کون کر سکتا ہے۔ چڑیا، میرا مشورہ تو یہ ہے کہ ابھی تم کسی کو مت بتاؤ۔ اگر دوبارہ تمہارے ساتھ ایسا ہوا تو پھر ہم اس بارے میں کچھ کریں گے، کیونکہ شاید ایسا پہلی بار ہی ہوا ہے اور کسی اور پرندے نے بھی اس بارے میں کوئی شکایت نہیں کی۔ اگر ان کی طرف سے یا تمہاری طرف سے دوبارہ ایسی کوئی شکایت آتی ہے تو ہم سب پرندے مل کے اس کا کوئی حل نکالتے ہیں۔ ہاں، بات تو تمہاری ٹھیک ہے۔ چلو ٹھیک ہے، 1-2 دن اور انتظار کر لیتے ہیں، پھر میں چلتی ہوں اور تھوڑا آرام کرتی ہوں، تم بھی اپنا خیال رکھنا۔ اور دوستو، چڑیا وہاں سے اڑ کر واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑتی ہے۔ اور دوستو، اپنے گھر پہنچ کر وہ گھر کے باہر ارد گرد ہر چیز کا جائزہ لیتی ہے اور غور سے دیکھتی ہے کہ شاید اس کو کوئی ثبوت مل جائے۔ پتہ نہیں چل رہا کہ آخر وہ کون تھا اور کہاں سے آیا ہے اور آ کر میرا سارا دانہ لے گیا۔ چلو 1-2 دن چڑیا نے کہا ہے انتظار کرنے کے لیے، تو مجھے انتظار کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے دوبارہ ایسا نہ ہو۔ وہاں سے اڑ کر وہ جنگل کی طرف جاتی ہے تاکہ اپنے لیے کھانا ڈھونڈ سکے۔ یہاں تو مجھے کچھ نہیں مل رہا، لیکن مجھے اپنے لیے رات کا بندوبست تو کرنا پڑے گا، مجھے ڈھونڈنا ہی پڑے گا کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے۔ آخر دوستو، ایک جگہ پر اسے کھانے کے لیے دانہ مل جاتا ہے۔ چلو شکر ہے، آج کا دانہ تو ملا، میری رات تو گزر جائے گی، لیکن مجھے کل کے لیے بھی بندوبست کرنا پڑے گا۔ چلو پھر کل کا کل ہی دیکھیں گے، ابھی تو میں گھر چلتی ہوں۔ اور دوستو، چڑیا اس دانے کے ساتھ گھر کی طرف چل پڑتی ہے۔ چلو شکر ہے، کھانے کا بندوبست تو ہو گیا، اب میں تھوڑا آرام کر لیتی ہوں، بہت تھک چکی ہوں۔ لگتا ہے چڑیا گہری نیند سو رہی ہے۔ ارے واہ، کھانا بھی رکھا ہوا ہے۔ کسی نے مجھے دیکھا تو نہیں؟ ہاں، مجھے جلدی سے چلے جانا چاہیے۔ اور دوستو، چڑیا کو سوتے ہوئے شام سے رات ہو جاتی ہے اور اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب کوا اس کا سارا کھانا کھا گیا۔ ارے واہ، کتنی اچھی نیند آئی ہے آج، مزہ ہی آ گیا، ساری تھکاوٹ اتر گئی ہے۔
اب میں آرام سے فریش ہو کے کھانا کھاؤں گی۔ ارے رات ہو گئی اور میرا کھانا پھر یہ کوئی کھا گیا ہے۔ اب میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ جس نے بھی میرا کھانا کھایا ہے آج تو میں اسے پکڑ کر رہوں گی، لیکن اس کے لیے مجھے سب سے پہلے اپنا دانہ یہاں پر رکھنا پڑے گا تاکہ وہ پھر اسے کھانے آئے۔ اور دوستو، چڑیا جنگل میں دانہ ڈھونڈنے کے لیے چلی جاتی ہے۔ آج تو کافی دانہ مل گیا ہے۔ ہاں، اتنا دانہ کافی ہے اسے پکڑنے کے لیے۔ اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں، تمہارے لیے ایسا ٹریپ لگاؤں گی نا کہ تم یاد رکھو گے، تم جو بھی ہو تم آج پکڑے جاؤ گے۔ سب سے پہلے مجھے کچھ لکڑیاں اکٹھی کرنی پڑیں گی۔ اور دوستو، چڑیا اس چور کو پکڑنے کے لیے اپنے گھر کے اندر ٹریپ لگاتی ہے۔ مجھے اسے اس طرح سے لگانا پڑے گا کہ جیسے ہی وہ اندر آئے اور یہ اس پر گر جائے۔ چوری کرنے والے، اب تم اپنی خیر منانا، میں تو چلتی ہوں۔ تم آج آؤ تو صحیح، تمہیں پتہ چلے گا کہ کسی کا کھانا بغیر پوچھے کھانا کیسا ہوتا ہے، چور کہیں کا۔ ارے آؤ چڑیا، کیسی ہو تم؟ پھر کچھ پتہ چلا اس چور کا تمہیں؟ دیکھو تم فکر مت کرنا، ہم اسے بہت جلد ڈھونڈ لیں گے۔ ہاں ہاں، کوئی بات نہیں۔ ویسے بھی آج میں ایک ایسا کام کر کے آئی ہوں کہ آئندہ وہ چور کسی کے گھر میں چوری نہیں کرے گا۔ لگتا ہے چڑیا ہے نہیں آج۔ اتنی جلدی کیسے چلے گی؟ مجھے پھر بھی آس پاس دیکھ لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو ادھر ہی ہو۔ نہیں، نظر تو نہیں آ رہی۔ ہاں، یہاں پہ بھی نہیں ہے۔ اور کھانا، واہ! ارے یہ کیا ہے؟ یہ تو میرے سر پہ اتنی زور سے لگا ہے، میرا سر پھٹ گیا مجھے لگ رہا ہے۔ میرا سر! چڑیا یہ تم نے کیا کیا؟ مجھے وقت ضائع کیے بغیر یہاں سے جانا پڑے گا، اس سے پہلے کہ چڑیا آئے۔ اس نے یہ ٹریپ لگایا ہے تو اسے شک ہوگا کہ میں بھی آؤں گا۔ مجھے فوراً یہاں سے نکلنا چاہیے، کھانا پھر کبھی دیکھ لوں گا۔ چڑیا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، کسی نے مجھے دیکھا تو نہیں، مجھے فوراً یہاں سے جانا پڑے گا۔ میرا سر، سب سے پہلے تو ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا یہاں سے۔ اور دوستو، جیسے ہی کوا گھر سے نکلتا ہے اس کے پیچھے پیچھے ہی چڑیا اپنے گھر کی طرف آتی ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ چور اس گھر میں آیا کہ نہیں۔ بظاہر تو نہیں لگ رہا کہ کوئی آیا ہے، لیکن اندر جا کے دیکھتی ہوں۔ اچھا، تو وہ چور آ گیا اور اس کی پٹائی بھی ہو گئی ہے۔ چلو آئندہ کسی کے گھر میں چوری تو نہیں کرے گا۔ اور دیکھو میرا کھانا ویسے کا ویسا ہی ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے، آخر تھا کون؟ یہاں بھی کوئی نظر نہیں آ رہا، اتنی جلدی کیسے چلا گیا؟ یاد ہی رکھے گا اور پتہ تو مجھے چل ہی جائے گا کہ آخر کون تھا۔ ہاں، کہیں پہ اس کا نام و نشان نہیں۔ چلو میں تو اب آرام سے سب سے پہلے کھانا کھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے یہ لکڑیاں باہر پھینکنی پڑیں گی۔ تم لکڑیوں کا بھی بہت شکریہ کہ تم نے میرا اتنا ساتھ دیا آج اس چور کو پکڑنے میں۔ یہ تو بہت ہی بھاری ہے۔ چلو بھائی، میں تمہیں اب گھر سے باہر ایک طرف شکریہ کے ساتھ رکھ رہی ہوں کہ تم نے اچھی دھلائی کی ہوگی اس کی۔ اب میں کھانا کھاؤں گی آرام سے۔ کیوں نہ چڑیا کو بتاؤں۔ چڑیا، تمہیں پتہ ہے آج کیا ہوا؟ آج میں نے ٹریپ لگایا اپنے گھر میں اس چور کو پکڑنے کے لیے، اور وہ چور آیا اور وہ چور پکڑا بھی گیا۔ واقعی میں کیا تم نے ایسا کیا؟ ارے تو بتاؤ نا کیا ہوا، کون تھا وہ، پتہ چلا کچھ؟ ہاں، تمہیں میں بعد میں بتاتی ہوں، ابھی ذرا میں اس کوے سے پوچھوں اسے کیا ہوا ہے۔ ابھی آتی ہوں میں۔ کون سا کوا؟ ہائے میرا سر بہت ہی درد ہو رہا ہے۔ چڑیا، تم نے اچھا نہیں کیا۔ ارے کوے میاں، تم کیسے ہو؟ ہیں تم یہاں؟ ہاں چڑیا، میں تو ٹھیک ہوں، تم یہاں کیسے آ گئی؟ تمہارے سر پہ بینڈیج دے کر میں ادھر آ گئی ہوں، تمہیں کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ چوٹ کیسے لگی تمہیں؟ ارے نہیں، یہ چوٹ نہیں ہے، اصل میں جنگل میں بہت تیزی سے اڑتا ہوا جا رہا تھا، مجھے نظر ہی نہیں آیا، اندھیرا تھا اور درخت سے میری ٹکر ہو گئی اور میں نیچے گر پڑا۔
تو بس یہ چوٹ لگ گئی، ڈاکٹر سے پٹی کروا کر بس ادھر ہی آیا ہوں میں بھی۔ او اچھا، اپنا خیال رکھنا تم، اور دیکھو رات کو دھیان سے چلا کرو۔ اور دوستو چڑیا کو پتہ تو چل ہی گیا تھا کہ آخر میں چور کون ہے، کیونکہ یہ چوٹ کسی درخت کی وجہ سے نہیں بلکہ اسی لکڑی کی وجہ سے لگی ہے جو اس کے سر پہ گری تھی۔ دیکھا دوستو کیسے چڑیا نے اپنی عقل مندی سے ایک چور کو پکڑ لیا۔ دوستو اس سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ اس سے نکلنے کا راستہ سوچنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا، جو اپنی مدد آپ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ اسی لیے اپنی مشکلوں کو خود حل کرنا سیکھیں اور چوری سے باز رہیں۔ محنت کر کے کھائیں اور محنت کی عادت ڈالیں۔